موت کا وقت آتا ہے تو دو طرح کا ہے. ایک وہ موت ہے کہ جس پر جب فرشتے آتے ہیں آ کے خوفناک شکل و صورت کے ساتھ اس موت کے قریب شخص کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کے اسے ندا کرتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی، اخرجو انفسکم، آج نکل بدن سے. پھر اسے ٹاٹ جیسے لباس میں اور اسے نہایت سختی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کے بدن سے نکالتے اور نکال کے پھر جو اس کا ٹھکانہ ہے اسے وہاں لے جاتے. ایک یہ موت ہے. اور دوسری وہ موت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب خدا کی بندگی میں مگن رہنے والوں، اسی کی یاد میں مشغول رہنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے جنت کے پھول لے کر، روح و ریحان لے کر اس کے پاس آتے ہیں. وہ جنتی پھول کی خوشبو سونگھتا ہے، وہ جنتی پھول اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یہ دنیا سے جانے والا اس کی خوشبو سونگھنے میں مشغول ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا روح نکل چکی ہوتی ہے اور اسے ندا کی جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا. اب چل اس اپنے رب کی طرف کہ جس کو راضی کرنے کی تو نے ساری زندگی کوششیں کی، جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے دن رات ایک کیے، حرام سے بچا، حلال کمایا، گناہوں سے بچا، نیکیاں کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کیے، عفو درگزر کو اختیار کیا. فرمایا جاتا ہے اب لوٹ اسی رب کی طرف، اور لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. بتائیے کون سی موت چاہیے؟ ہم میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں پہلے والی موت چاہیے جس میں جہنم کی بدبوئیں ہوں. ہاں، اس موت کی ہر کوئی تمنا کرے گا کہ جس موت کے اندر جنت کی خوشبوئیں ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ خدا تمنا پہ نہیں دیتا، خدا ہماری صرف چاہت پہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا بامانیش اہل الکتاب، نہ تو معاملہ تمہاری من گڑت خواہشات پہ مبنی ہے اور نہ اہل کتاب کی من گڑت خواہشات پہ ہے. وہ کہتے تھے ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر گئے تو 40 دن میکسیمم ہم جہنم میں ٹھہریں گے. اہل کتاب کا جملہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، معاملہ یہ ہے تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری زندگی گزری کیسے تھی، تم نے خدا کی بندگی کی یا نہیں، تو نے خدا کے احکام پہ عمل کیا یا نہیں، تو گناہوں سے بچا یا نہیں، تو نے حرام چھوڑا یا نہیں، تو نے نگاہوں کی حفاظت کی یا نہیں. معاملہ تو اس کے اوپر ہے، نہ تمہاری خواہشات پہ، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ. ہاں، تمہارے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے، فرمایا جنت کے باغات تو ان کے لیے